اور وہ بھی وقت تھا کہ 300 من گندم ملتی ہے، سال کا خرچہ وہ ایک دن میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ مت سوچئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا اگر آپ چاہتی ہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دے۔ میں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ ملت کو سمجھایا ہے، جس حالت میں آپ ہیں اللہ کی رضا نہ چھوڑیں، اللہ سے جدائی نہ اختیار کریں، بدظنی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ جس دن اللہ ذو جلال کے بارے میں بدظنی ذہن میں آ گئی، محنت تو بہت کرتے ہیں، بہت کچھ کیا لیکن ملتا کچھ نہیں۔ اللہ ذو جلال کے بارے میں بدظن ہونے والے 4 لوگ ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ عذاب دیں گے قیامت کے دن منافقوں کو اور مشرکوں کو، مرد ہوں یا عورتیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بے پناہ احسان ہے اس خالق و مالک اور رازق کا، اس قادر مطلق کا جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو دے کر کائنات کی سب سے عرفہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا۔ جن شخصیات نے اس ہستی کے رفاقت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو ہر مومن کے ایمان کے لیے مقیاس اور میزان اور پیمانہ قرار دیا۔ یہ مقام و مرتبہ انہیں کیسے نصیب ہوا؟ کون سے اصول اور ضابطے تھے؟ ان اصول و ضوابط میں سے ایک اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تھا کہ دنیاوی امور پہ حرص نہیں کرنی اور آخرت کے بارے میں زندگی میں دی گئی ہر وہ صلاحیت، وہ طاقت کی شکل میں ہو، وہ مال کی شکل میں ہو، منصب کی شکل میں ہو، اس کو جنت کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے اور لگانا ہے۔ بینگ مسلم مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی حرص کیا ہے اور اخروی حرص کیا ہے، اور میری صلاحیت کہاں خرچ ہونی چاہیے۔ عربی زبان میں حرص لالچ کو کہتے ہیں، بے انتہا خواہش کرنا، انتہائی توجہ کے ساتھ کسی چیز کے پیچھے لگ جانا۔ اور عربی زبان میں حرص بخل کو بھی کہہ دیتے ہیں اور بد نیتی کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر دنیاوی امور میں حرص اتنی بڑھ جائے کہ انسان نیکی میں بھی بخل کرنے لگ جائے، واجب امور کو بھی پورا کرنے میں بخل کرنے لگ جائے، تو پھر اس کا اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ بد نیتی کی طرف ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اپنی نیت کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
یہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے، اعلموا، جان لو، انہ لیس منکم من احد الا مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تمہیں اپنے مال سے وارثوں کا مال بہت پیارا لگتا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول، وارثوں کا مال ہمیں کیسے پیارا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا مالک ما قدمت، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ ذوالجلال کے حوالے کر دیا، ومال وارثک ما اخرت، جو تم چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارا تو نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا مال، تو تمہیں وہ مال اچھا نہیں لگتا جو تمہارا ہے، جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، تم وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اس لیے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان کے مال کی حرص شدت اختیار کر لے اور حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے تو یہ حرص حرام بھی ہے، اور یہی حرص انسان کو برباد کر دینے والی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان کو دنیا میں مال ملتا ہے، منصب ملتا ہے، جسمانی طاقت ملتی ہے، یا کوئی اور نعمت ملتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتا ہے، تو چار جہات سے شیطان جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا زاویہ، اگر اس کو مال دیا گیا ہے تو حرص کا ایسا راستہ اس کے سامنے رکھے گا کہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے پھر کمانے والے کہ یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان کے اندر یہ تمیز مٹا دی جاتی ہے۔ اسی طرح منصب ملنے والے کو بھی کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز، طاقت ملی ہے، کسی پہ اپنی طاقت کا اظہار یہاں جائز ہے یا ناجائز ہے، ظلم تو نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز شیطان بھر دیتا ہے اور صحیح سقیم، صحیح اور غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے منصب آ جائے تو سینکڑوں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، مال آ جائے تو کوئی بھی، اللہ کے پیارے بندے تو ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن سینکڑوں تجارتیں کرنے کے باوجود کون سی تجارت سود اور شبے سے بچی ہوئی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ دوسرا زاویہ جس سے شیطان اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، من جہت البخل، مال ہے تو اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرے گا، اور اس سے بڑی بات والدین پہ بھی خرچ نہیں کرے گا، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ نہیں کرے گا، اور ان کمزور رشتہ داروں کے لیے بھی خرچ نہیں کرے گا جن پہ خرچ کرنے سے دگنا اجر ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی، اور پھر عام مسلمان جو ضرورت مند ہے اس پر بھی خرچ نہیں کرے گا۔ اور اگر منصب مل جائے، ساری زندگی گزر جاتی ہے کسی منصب پہ بیٹھے، لیکن اس سے کسی دیندار کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہوئے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا اصول پسند ہوں، لیکن اصول پسند تو اللہ کے رسول سے بڑا دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جائز سفارش کر دینا، کسی کے کام آ جانا، 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، اور اعتکاف کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہوں، جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس سے پیارا عمل یہ ہے کہ آپ کسی بھائی کے ساتھ جائیں اور اس کی جائز ضرورت کو پوری کر دیں۔
اور آج آپ گن سکتے ہیں لوگوں کو جو بڑے اصولی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، 40 سال 50 سال کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے لیکن کسی کو نفع نہیں دیا ہو۔ جسمانی طاقت ملی ہے تو بخل کیسا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنے جاتا، یہ کیا طاقت ہوگی؟ اس سے تو طاقتور وہ 10 سالہ بچہ ہے جو صبح 2.5 کلو کا بلینکٹ پیچھے کر کے سخت سردی میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یہ طاقتور خاک ہے جس سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی طاقت کا کیا فائدہ کہ اس کے نیبر میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ زبان بھی نہیں کھولتا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ان مسکینوں کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کے سامنے لوگ یتیموں کی زمینیں کھینچ لیتے ہیں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تیسرا زاویہ جہاں سے شیطان کنٹرول کرتا ہے کہ جس کو مال مل جائے، منصب اور طاقت مل جائے، وہ یہ من حیث التکثیر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ باقی لوگ تو میرے پاؤں کی خاک ہیں۔ یہی سوچ اس کے اندر پیدا ہو جانا کہ مال کی وجہ سے میں بلند ہو گیا ہوں باقی لوگوں سے، منصب کی وجہ سے میں بلند ہو گیا ہوں، یہ طاقت کی وجہ سے میں بلند ہو گیا ہوں، یہی تکبر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر جو ہے اچھا لباس پہننا نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا نہیں ہے، تکبر ہے حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا۔ سیدنا عمر کی زندگی کو دیکھیے، جب ان کو پتہ چلا کہ ایک گورنر ٹیک لگا کے بیٹھ کے فیصلے کرتا، انہوں نے معزول کر دیا کہ یہ طریقہ ہے تیرا کام کرنے کا؟ مال کی وجہ سے کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، گھمنڈ اور غرور میں چلے جانا، حدیث میں آتا ہے رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر اس طرح کا تکبر ہوا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ امثال الزر، چونٹیوں کی طرح ان کو بنا کے قیامت کے دن انسانوں کے پاؤں تلے رون دیا جائے گا جو لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں جتنے بڑے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ انہیں اور بڑا بنائے۔ مومن جو ہے وہ غلط نہیں بات کرتا، وہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کو لے کے چلتا۔ اصلاح کرنا چونکہ ذمہ داری ہے علم والوں کی، وہ تو کرنی ہے، لیکن کبھی بھی دعا سے محروم نہ کرے اللہ اور بڑے گھر بنائے۔ لیکن کام کرنے والی اس گھر کی مالکن کے برابر نہیں بیٹھ سکتی، ساتھ بیٹھ کے لقمہ نہیں کھا سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی کان یجیب دعوت المسکین، آپ مسکین کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ اور آپ نے فرمایا لو دعیت الی، اگر مجھے دعوت دی جائے جلی ہوئی کھری کی طرف تو میں پھر بھی دعوت کو قبول کروں گا۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا اور کسی کو سمجھنا کہ میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا، میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، جو مال کی وجہ سے ہو یا منصب کی وجہ سے ہو یا کسی طاقت یا علم کی وجہ سے ہو، کوئی بھی نعمت، کیونکہ نعمت کا دینے والا تو وہ ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ کسی کا جی چاہتا ہے گورنر بننا تو میں بنا دیتا ہوں، لیکن شرطیں میری 4 ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ آٹا جو ہے وہ چھان کے نہیں کھائے گا، جیسا ہے اسی طرح کھانا پکا کے کھائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ باریک لباس نہیں پہنے گا، موٹا لباس پہنے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عام گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، جو اسب تازی جو قابو بھی جلدی نہیں آتا، اس بڑے گھوڑے پہ سوار ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی بھی گھوڑا کھڑا کر کے اوپر نہیں بیٹھے گا، گھوڑے کو دوڑائے گا اور خود بھی دوڑ کے چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھے گا۔ تو آ جاؤ جس نے بننا ہے گورنر۔ اور 5ویں یہ ہے کہ کوئی دربان نہیں رکھے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو پہلے سے طے کر دیا. اس لیے ابو الدرداء کی بات سن کے میں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں. من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل عملہ وحضر عذابہ. جس بندے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ نے کھانے پینے میں بڑی فراوانی کر رکھی ہے، سمجھ لو کہ اس کا علم و عمل کم ہو گیا اور اس کا عذاب قریب آ گیا. وَمَن لَّمْ يَكُنْ غَنِيًّا عَنِ الدُّنْيَا فَلَا دُنْيَا لَهُ. جو اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتا اس کے لیے پھر دنیا میں کوئی اللہ کے ہاں مقام نہیں بنتا. اگر زیادہ کھانا ہی کسی کے لیے باعث فخر ہو تو بھینس تو زیادہ فخر کرے گی، کیونکہ وہ انسان سے تو زیادہ کھاتی ہے، جانور تو زیادہ کھاتے ہیں. اور اگر کسی کا ذہن یہ ہے کہ صبح و شام یہ محنت کرتا ہے تو تب اسے ملا ہے، تو سب سے زیادہ تو گدھے کو ملنا چاہیے. انما ہی اقدار، یہ اللہ حضر جلال کے فیصلے ہیں. کسی کو دے کے آزمایا ہے، کسی سے چھین کے آزمایا ہے. انسان کو کبھی اس پہ گمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے. فوراً اللہ حضر جلال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کس طرح آنکھ جھپکنے سے ملکہ سبا کے تخت کو اللہ حضر جلال نے جب اللہ کے حکم سے وہ پیش کیا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے جو بات کی تھی وہ آج مجھے اور آپ کو بھی کرنی ہوگی. لیبلونی ااشکر ام اکفر. اتنا بڑا مقام اللہ نے اس لیے دیا ہے، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں. شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے، وہ دینے والا ہے. نہ شکری یہ ہے جیسے قارون نے کی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا. اللہ نے اسے بھی دنسا دیا، مال کے خزانے کو بھی دنسا دیا، اور کوئی اسے بچانے کے لیے آیا ہی نہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. چوتھا راستہ جس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اگر انسان حرص کے دروازے میں داخل ہوتا ہے، وہ پھر دنیا کے اندر ناموری پیدا کرنے کے لیے اسراف کے راستے پہ چل نکلتا ہے، تبذیر، فضول خرچی پہ لگ جاتا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں اسے کوئی خیال نہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے صرف ناموری پہ وہ کام کرتا نظر آئے گا. بڑے ادب کے ساتھ کتنے لوگ حکومت کی کسی کال پہ 10-10 ملین دینے کے لیے خود حاضر ہوتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے اگر نہ پیش کیا تو کہیں گے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، نمائش ہی نہیں ہے. اس کے نیبر میں 10 ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے پاس صبح و شام کا کھانا نہیں ہے. جب اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ آپ خربوں بھی خرچ کر لیں کچھ نہیں ملے گا. آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، یہ عبادت کچھ بھی نہیں دے گی. اس عبادت، ان معاملات، ان اخلاقیات، ان رویوں کا اس وقت تک ثواب اور اجر نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے. آپ چونکہ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور میری قلبی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بہت برکتوں سے نوازے، لیکن آپ جانتے ہیں جب آپ ڈیڈ تیار کرتے ہیں پارٹنرشپ کی، اب 40-60 پہ ہو یا 50-50 پہ ہو، جب آپ حساب کرتے ہیں کوئی 1% بھی پروفٹ چھوڑتا نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا اگر 99% اللہ کے لیے کام کیا ہے اور 1% دل میں یہ بھی ہے چلو واہ واہ بھی ہونی چاہیے، اللہ اپنے 99 حصے ہی چھوڑ دیں گے اور فرمائیں گے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں چھوڑتا ہوں یہ سارے حصے کو. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، ایک حصہ جو تم نے لوگوں کا رکھا نا آج اجر بھی ان سے جا کے لے لو.
بار بار اپنی نیتوں کو خوبصورت بنایا کرو۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو خوبصورت نیتیں نصیب فرما۔ ایک حرص کی یہ شکل ہے۔ حرص کی دوسری شکل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی اطاعت پر حرص کرے۔ وہ حرص کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فکر یہ ہونا چاہیے، غم یہ ہونا چاہیے، میری نماز نہ رہ جائے، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، میری زندگی کی آخری رمق تک کسی کے ساتھ خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو۔ بھلے اس کے ساتھ ایسے کام کرنے والے دنیا میں لوگ موجود ہوں، لیکن ان کی برائیوں کے جواب میں بھی وہ اپنی ان اقدار کو، ان کور ویلیوز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بھئی اس نے کیا ہے، میں تو نہیں ایسا کرتا۔ یہی بات ہے صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کے خواب بھی کتنے پاکیزہ اور ان کے جذبات بھی کتنے پاکیزہ۔ کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، قد احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی، اللہ کے رسول اس بات نے مجھے بیمار کر دیا، میں فکر مند ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول مجھے اس نے توڑ دیا ہے۔ میرے صحابی کون سا فکر؟ کہا صرف اتنا بتا دیں کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ حرص، یہ اللہ کے ہاں بڑی ہی پیاری حرص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے حرص عطا فرمائے۔ لیکن یہاں میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، دنیاوی حرص جب تک کم نہ ہو، دینی حرص اس وقت تک زیادہ نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں سے ایک ہی کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے دین کی حرص زیادہ ہونی چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے میرا رب دنیاوی طور پہ بھی محروم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے وعدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقتربت الساعہ ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا۔ قیامت قریب آ گئی ہے، جتنی لوگوں کی دنیا پر حرص زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ اصول ہے، آپ جتنا دنیا میں زیادہ حریص ہوں گے اللہ سے زیادہ دور ہوں گے۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد، جس نے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا۔ وہ کیا غم ہے؟ آخرت نہ خراب ہو جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفاہ اللہ سائر ہمومی، باقی سارے غموں کو اللہ خود دور فرما دے گا۔ ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك، جس نے دین کا غم چھوڑ دیا، پرواہ نہ کی، دنیا کے غموں اور فکروں میں اپنے آپ کو الجھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں جس وادی میں چاہے گر کے مر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں فرمایا، ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ آزماتا ہے جو اسے مال دیا ہے۔ فإن رضی مما قسم اللہ لہ، جو اسے ملا ہے اگر وہ راضی ہو گیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اتنی بھی تیری عبادت نہیں کرتا، میں تو اتنا بھی قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے عطا کر دیا ہے، بورک لہ فیہ، وہ دیکھنے میں تو تھوڑا نظر آئے گا لیکن رضامندی کی وجہ سے اللہ اس میں بہت برکت عطا فرما دیتا۔ صرف برکت نہیں، ووسعہ، اس تھوڑے میں ہی اللہ وسعت پیدا فرما دیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَرْضَ، اگر ملنے پہ منہ بناتا ہے بس یہ کیا کرے، راضی نہیں ہوتا،
لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له، تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ملنے والا مال زیادہ ہی کیوں نہ ہو برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک فرق بیان کر دیا، حرص جب مال کی ہو تو پھر کیا ہے، دین کی ہو تو پھر کیا انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا، صحیح بخاری کی روایت، لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ ایک وقت آئے گا لوگوں کے اندر یہ پرواہ ختم ہو جائے گی کہ جو مال میں لے رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، یہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر بھی لگے ہیں۔ یہ حرص ہے دنیا کی۔ اور دین کے حرص کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے، لا يبلغ العبد درجة الإيمان حتى يترك ما حاك في صدره۔ ایمان کا بلند درجہ اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی چھوڑ نہیں دیتا۔ امام بخاری جب ان کے والد فوت ہو رہے تھے تو وفات سے پہلے احمد بن حفص ان کے پاس گئے، پوچھا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جو مال چھوڑا ہے درہمن من حرام، تو دور کی بات ہے کہ ایک بھی حرام کا درہم ہو، ولا درہمن من شبہ، ایک بھی درہم میرے مال کے اندر شبہ کا بھی نہیں ہے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، لو ان لابن آدم ملء واد مالا لأحب ان له الیہ مثلہ۔ حرص اگر انسان کی بڑھ جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ اس کو وادی کہتے ہیں، اگر کسی کو سونے کی ایک وادی مل جائے، اور دوسری روایت میں آتا ہے لو ان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، دو وادیاں بھی مل جائیں تو وہ چاہتا ہے تیسری ملے تو تب بات بنے گی۔ وَلَيَمْلَأَ عَيْنَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، یہ آنکھ کی حرص اس وقت ختم نہیں ہوگی، آنکھ بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، وگرنہ یہ بھرا نہیں جا سکتا۔ مَنُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ، طالب علم و طالب دنیا، دو ایسے لوگ ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، وہ علم کی لذت سے کبھی بھی سیر نہیں ہوئے۔ شربت العلم كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت، میں نے بار بار علم کے جام لیے، نہ ان کی لذت ختم ہوتی ہے اور نہ ہی چھوڑنے کو جی جاتا ہے۔ اور جس کے اندر مال کی حرص آ جائے وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوا۔ اس لیے اس حرص کو جب تک اطاعت الہی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی طرف نہ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کوئی نظریات کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل، بندہ جتنا بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت زیادہ آنے لگ جاتی ہے، وطول الامل، لمبی امیدیں اسے آ چمٹتی ہیں۔ اگر اس کا زاویہ یہ اختیار کر لیا جائے
جو اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یہ دعا کیا کریں، یا اللہ میں بڑھاپے میں جا رہا ہوں، میں نے جوانی میں جو خرچ کیا تیری راہ میں وہ تو خرچ ہو گیا، ختم، وہ تو نے لکھ لیا، یا اللہ میں بڑھاپے میں ہوں، اب مجھ پہ وسیع رزق جو ہے وہ نازل فرما تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں۔ آپ اس کو تحویلہ دیں، اس کو صرف دنیا کی حرص سے ہٹا کے آخرت کی طرف لگا دیں، دعا کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے ہر قدم کو عزتوں والا قدم بنا دیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یحر ابن آدم وتشب اثنتان، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، مال کے حرص اور لمبی عمر کے حرص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے، لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى، دنیا میں جتنی بھی روشنیاں کر لے، اس کے دل میں حرص ہے، وہ خواہشات کے ایسے اندھیروں میں سفر کر رہا ہوتا ہے جہاں اسے صحیح راستہ کبھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے کعب اور عبداللہ ابن سلام جمع ہوئے، انہوں نے سوال کیا کعب سے، ارباب العلم کون ہیں، کون لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکیں یہ علم والے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، الذین یعملون بہ، جو عمل کرتے ہیں نا حقیقت میں وہی عالم ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو عمل نہیں کرتے ان سے علم کیوں دور ہو جاتا ہے اور عمل بھی دور ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فما اذهب العلم عن قلوب العلماء بعد ان علموه، علماء جو علم تو سیکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور آخر علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، کب؟ الطمع وشره النفس وطلب الحوائج الى الناس، جب حرص آ جائے تو وہ علم اور عمل سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کیسی کمال کی بات کی۔ اور دوسری بات، ہر وقت دل کو اس بات پہ لگائے رکھنا پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ عام لوگوں کے رویے ہیں، عالم کا رویہ یہ ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، نہیں، پتہ ہے کہ کیا بنے گا۔ کیا پتہ ہے؟ جو رب نے لکھا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ تو ان کو نہیں ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے ان کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے۔ وحوائجہ الی الناس، کبھی بھی علم والے کشکولے گدائی لے کے ذاتی اغراض کے لیے لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں محتاج نہیں رکھا کبھی جو مخلص ہوتے۔ ہاں دین کے لیے تو خود اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا، صحابہ کرام نے کہا، اور یہ تو سنت نبوی ہے اور اس کو اختیار کرنے میں اجر و ثواب ہے، بلکہ جو کچھ میری اور آپ کی زبان سے کسی کے بارے میں بات ہو جائے اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی کرنے والا نیکی کرے تو اس کی نیکی میں برابر کے شریک انسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنا دی، من كانت الآخرۃ ہمہ، آخرت کا غم آ جائے، دنیا کی حرصیں ختم ہو جائے تو اللہ تین انعام بھی دیتے ہیں۔ جمع اللہ لہ شملہ، اس کی زندگی کے اعمال کو مرتب کر دیتے ہیں۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور واتتہ الدنیا وہی راغمہ، مالک کے سامنے غلام سواری لے کر آتا ہے، مہار پکڑ کے اور پیش کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ ذوالجلال کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال دنیا کو اسی طرح ہی اس کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کی حرص نہ ہو، دنیا کی حرص ہی ہو، تو پھر کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اس کا غم اور ہم ہی صرف ایک ہے، بس سٹیٹس قائم رہنا چاہیے، دنیا بننی چاہیے،
ہوگا کیا؟ الا فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی کبھی مرتب نہیں ہوگا، صبح بھی ڈیوٹی، رات کو بھی ڈیوٹی، اور ہر وقت شکوے شکایات۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے صرف فقیری دوڑتی نظر آتی، اسے چین نہیں ملتا، اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون اللہ عز و جلال نے رکھا ہے تو اپنے ذکر اور اپنی عبادت میں رکھا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں رکھا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور ملتا پھر بھی اسے وہی ہے جو اللہ عز و جلال نے اس کے لیے لکھا ہے۔ یہاں ایک راز جو صحیح مسلم کی روایت میں ہے، وہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، دنیا کے حرص اور دین کے حرص میں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ صرف اسے عطا کرتے ہیں جس کو اللہ عز و جلال پسند کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں عطا کرتے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے دین کی صحیح سمجھ عطا کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے بیان کیا، انما انا خازن، لوگوں میں تو صرف تقسیم ہی کرتا ہوں، واللہ یعطی، دینے والا وہ ہے۔ اور دوسری روایت میں انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو خزانچی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کتابیں۔ فمن اعطیتہ عن طیب نفس، جس کو میں نے کچھ دیا اور وہ خوش رہا، فیبارک لہ فیہ، یاد رکھنا اس میں اللہ اسے بہت برکت دیں گے۔ ومن اعطیتہ عن مسئلہ، اور جس نے طلب کیا اور میں نے دیا، وشرح، اور اس کی لالچ ہوئی تو میں نے اگر دے بھی دیا تو کالذی یأکل ولا یشبع، اس کی حالت وہی ہوگی جیسے کھانا کھانے والا کھانا تو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک قاعدہ دے دیا ہے، کبھی بھی حرص میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، جو ملتا ہے قناعت اور صبر کیجیے۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے، صحابہ کے پاس جو فقر تھا وہ اجباری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مہینہ مہینہ کھجور اور پانی پہ کام چل رہا ہے، اور وہ بھی وقت تھا کہ 300 من گندم ملتی ہے، سال کا خرچہ وہ ایک دن میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے۔ یہ مت سوچئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا اگر آپ چاہتی ہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دے۔ میں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ ملت کو سمجھایا ہے، جس حالت میں آپ ہیں اللہ کی رضا نہ چھوڑے، اللہ سے جدائی نہ اختیار کرے، بدظنی کا شکار نہ ہو، کیونکہ جس دن اللہ ذو جلال کے بارے میں بدظنی ذہن میں آ گئی، محنت تو بہت کرتے ہیں، بہت کچھ کیا لیکن ملتا کچھ نہیں۔ اللہ ذو جلال کے بارے میں بدظن ہونے والے 4 لوگ ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ عذاب دیں گے قیامت کے دن منافقوں کو اور مشرکوں کو، مرد ہوں یا عورتیں۔ کون سے مشرک اور کون سے منافق؟ الظانین باللہ ظن السوء، رب کے بارے میں بدگمان ہونے والے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہمیشہ مصیبتیں آئیں گی جو رب کے بارے میں بدگمان ہیں۔ وغضب اللہ علیہم، ان پہ اللہ غضبناک ہوں گے۔ ولعنہم، یہ اللہ کے ہاں دھتکارے ہوئے ہیں، ان پہ پھٹکار پڑتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے ابراہیم ادھم بیان کیا کرتے تھے، قلت الحرص والطمع تورث الصدق والورع، جس بندے کے اندر حرص کم ہو جائے
اس کے اندر سچائی اور تقوی آ جاتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْحِرْصِ وَالطَّمْعِ تُورِثُ كَثْرَةَ الْغَمِّ وَالْجَزَعِ، اور جو بندہ حریص ہوتا ہے اس کی نشانی یہ بھی ہے وہ غمگین زیادہ رہتا ہے اور جزا فضا شکوے شکایتیں زیادہ کرتا ہے۔ مومن جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سفیان ثوری اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، ایاک وما یفسد علیک عملک وقلبک، میرے بیٹے ایسی بات سے بچا کرو جس سے تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے اور دل خراب ہو جائے۔ پوچھا عمل کیسے ضائع ہوگا اور دل کیسے خراب ہوگا؟ جواب دیا فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا، جب تم خالص دنیا داروں کے ساتھ بیٹھو گے، وأهل الحرص، اور حریص لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو دل بھی تمہارا خراب ہوگا، عمل بھی ضائع ہوگا۔ وإخوان الشیاطین، اور شیطان کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو گے، الذین ینفقون اموالہم فی غیر طاعت اللہ، جو مال صرف اللہ کی نافرمانی میں ہی خرچ کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ دِينَكَ، بچ جاؤ تمہارا دین نہ کہیں برباد ہو جائے۔ دین کیسے برباد ہوگا؟ مجالسۃ ذوی الألسن المکثرین للکلام، جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، گپے ہانکنے والے ہیں، جب ان کی مجالس کو اٹینڈ کرو گے دین برباد ہو جائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ مَعِيشَتَكَ، اپنی معیشت کو بھی برباد نہ کرنا۔ فَإِنَّمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ مَعِيشَتَكَ أَهْلُ الْحِرْصِ وَأَهْلُ الشَّهَوَاتِ، جب تم شہوت کے اختیار کرنے والوں کے پاس، شہوانی لوگوں کے پاس بیٹھو گے، حریص لوگوں کے پاس بیٹھو گے، نہ دین بچے گا، نہ دل بچے گا، نہ معیشت ہی بچے گی۔ اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا تھا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدینه، دو بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں تو بھیڑ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی کے دل میں حرص مال کی آ جائے اور کرسی کی آ جائے، جتنا یہ دونوں نقصان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا، اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ، جو حریص ہوتا ہے ہم اسے کبھی ذمہ داری نہیں دیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر آپ کے پاس حرص کیے بغیر، طلب کیے بغیر، لالچ کیے بغیر، دل کو لگائے بغیر مال آ جاتا ہے، کوئی آپ کو دے دیتا ہے، تو وہاں سنت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو سکھایا یہ گیا تھا کہ وہ حرص نہیں کریں گے، انہوں نے حرص نہیں کی۔ لالچ اور طمع نہیں ہوگا، انہوں نے لالچ اور طمع نہیں کیا۔ وہ کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھتے تھے کہ مجھے مال یہاں سے ملے، لیکن ساتھ ہی حکم آ گیا، اگر کوئی مال آپ کے پاس آ جائے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ تو اللہ نے رزق دیا ہے جو کھینچ کے تمہاری طرف لے آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا طریقہ تھا کبھی کسی سے مال وصول نہیں کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے سیدنا عمر کو مال دیا، بخاری کی روایت ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، غیری احوج الیہ، دوسرے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں ان کو دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، یا عمر خذ ہو، اسے لے لو، میں دے رہا ہوں، فتمولہ، اپنی ضرورت پوری کر لو، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو صدقہ کر دینا، تمہارے اجر میں اضافہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تو کبھی کسی سے لیا نہیں تھا، پھر اس حدیث کے بعد اگر کوئی مجھے کچھ چیز دیتا تو پھر میں واپس نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. ایک نعمت دنیاوی حرص سے بچائے اور دوسری نعمت اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت، اس کے رسول کی فرما برداری اور تابع داری کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی والشکر له على توفیقہ وامتنانی. اما بعد، اگر کوئی شخص حرص کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے. عبداللہ ابن المبارک کہا کرتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب فخیر لنفسک عصیانها. کیا ہے توبہ استغفار کا طریقہ؟ اچھا سا غسل کرے، اچھا سا وضو کرے، اکیلے کسی جگہ پہ دو رکعتیں پڑھے دل لگا کے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بعد میں دعا کرے یا اللہ دنیاوی حرص ختم کر دے اور صرف وہ تمنا میرے دل میں رکھ جس سے تیری رضا کبھی مجھ سے دور نہ ہو. تو اللہ ذو الجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. دوسرا علاج، اگر اپنی صلاحیت پہ، اپنے پیسے اور اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہو، یقین کرتے ہو، تو ان سارے یقینوں کو جمع کر کے سب سے بڑا یقین اپنا جما لو اللہ ذو الجلال. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو شخص جو کچھ لکھوا کے آیا ہے جب تک آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اسے موت نہیں آئے گی. بس کرنا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، مطالبے اللہ سے اچھے کیا کرو. فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا كَتَبَ اللَّهُ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لکھا اس کے لیے آسان کر دیں گے. تیسرا علاج، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھا کرو، اس سے حرص ختم ہوگی. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو. اذا نظر احدكم الى من فضل عليه من المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. جب تم میں سے کو دیکھے کہ فلاں مالدار ہے تو یہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے سینکڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں. آپ نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم. اپنے سے بلند کو دنیا میں نہ دیکھو بلکہ کم درجے والے کو دیکھو. فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. یہ ہے کہ تم پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرو گے اور اللہ ذو الجلال کے ساتھ جڑے رہو گے اور حرص سے محفوظ ہو جاؤ. ایک چوتھا علاج بھی ہے جس علاج کو آج پیش کرتے وقت اگر کوئی سچا دل سچی زبان ہے تو یہ الفاظ بیان نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. سلف صالحین تو کہتے تھے، سچ کہتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا کہ ہم اس لائق نہیں تھے. اگر وہ لائق نہیں تھے ہم 1000 درجے لائق نہیں. اور وہ کیا ہے؟ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام تباعا من خبز. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے کسی دن بھی 2 مرتبہ گھی والی روٹی استعمال نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبز مرقق، یہ آج دسترخوان پہ 2 سے 4 سے 6 قسم کی روٹی آ جاتی ہے، کسی پہ گھی لگا ہے، کسی پہ کچھ لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر تک یہ استعمال نہیں کیا. یعنی کس قدر کہ صحابی آئے ہیں سیدنا علی کہ اللہ کے رسول میں ڈول کھینچ کھینچ کے پانی کے سینے میں درد ہونے لگ گئی ہے.
بیٹی آئی ہے، اللہ کے رسول کام کر کر کے ہاتھ، آپ حالت دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، کوئی غلام کوئی لونڈی دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ نہیں، یہ 70 بیٹھے ہیں صفہ کے چبوترے پہ، میں ان غلاموں کو بیچ کے پہلے ان کو کھلاؤں گا، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج یہ فکر معاشرے کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ آج صرف اور صرف فکر یہ رہ گئی ہے سٹیٹس قائم کیسے رہ سکتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس بات کی کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو گے کبھی پریشان نہیں ہوگے، کیونکہ ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کرتے ہیں۔ اگر زندگی کو خواہش سمجھ کے گزارو گے، حرص سمجھ کے گزارو گے، تو حرص اور خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ ایک ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے ایک اور ملک کی بادشاہی میرے پاس آ جائے۔ کثرت سے یہ دعا کریں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہے، ارقم بن ابی الارقم کا نام بھی آپ نے سنا، جس نے سب سے پہلے اپنے گھر کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا۔ جو بھی وحی آتی ہے اللہ کے رسول اسی گھر میں بیٹھتے، صحابہ کو جمع کرتے اور وحی کی تلاوت سنایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے سستی سے بچا، مجھے عاجزی سے بچا کہ میں کسی کام میں عاجز نہ آ جاؤں، والجبن والبخل، اے اللہ بزدلی سے بچا اور بخیلی سے بچا، والحرم، اور بڑھاپے کی ان مصیبتوں سے بچا، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو متقی بنا، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو ہی تزکیہ کرنے والا ہے، تو میرے نفس کا تزکیہ فرما، انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو ہی اس کا مولا ہے اور تو ہی اس کا ولی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جس سے نفع حاصل نہ ہو، ومن قلب لا يخشع، ایسے دل سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے اندر خشیت پیدا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو سیر ہی نہ ہو، ومن دعوت لا يستجاب لها، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دعا بھی کروں وہ قبول نہ ہو، اے اللہ ہمیں وہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبولیت پالے۔ الہ العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان سب روشن چہروں کو دنیاوی حرص سے پاک فرما دے، ان کی آل اولاد کو بھی اپنے محبوب اور مقربین کی صف میں شامل فرما دے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔